سر یہ خواب آپ سنیں اور اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھیں. اس خواب میں نبی علیہ السلام کو ان کی امت کے گناہوں کے عذابات دکھائے گئے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو نبی علیہ السلام فرمایا میں نے 2 آدمی دیکھے. اب یہ آدمی کون تھے؟ کوئی فرشتے تھے. تو اینڈ پہ پتہ چلے گا یہ کون تھے. ابھی آپ صرف اس کا سسپینس رکھیں. آپ نے بھی سسپینس رکھا ہے. آپ فرمایا میں نے 2 آدمی دیکھے، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ہاتھوں سے پکڑا اور مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے گئے. وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک کھڑا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ٹکڑا تھا. وہ اس کو دوسرے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا اور اس کو اس کی گدی تک چیر دیتا. یعنی یوں ڈال کے نا ایسے، یہ گدی یہ کہتے ہیں، یعنی یہ ہے نا، یہ پورا جبڑا چیرتا ہوا پیچھے تک. پھر اسی طریقے سے دوسرے جبڑے کے ساتھ ایسا کرتا اور اتنے میں پہلا جبڑا ٹھیک ہو چکا ہوتا. استغفر اللہ. یعنی عذاب مسلسل. وہ کر کے ہٹایا تو وہ واپس آ گیا، پھر دوبارہ سے تکلیف شروع. سر یہ ایک دفعہ نہیں برداشت ہو سکتی. پھر وہ اس عمل کو دہراتا تھا. تو میں نے ان آدمیوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان دونوں نے مجھ سے کہا آپ آگے چلیے. تو میں نے ان کے ساتھ آگے چلنا شروع کر دیا. پھر ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو زمین پہ چت لیٹا ہوا تھا اور ایک آدمی ایک بڑا سا پتھر لے کے اس کے سرہانے کھڑا تھا اور وہ اس کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا تھا. جب وہ اسے مارتا تھا تو پتھر لڑک جاتا، وہ اسے لینے کے لیے جاتا لیکن اس کے واپس آنے تک اس کا سر پھر بالکل ٹھیک ہو جاتا. توبہ توبہ توبہ. اتنا بھاری پتھر کا عذاب اس شخص کے اوپر کہ اس کا سر جو ہے وہ چپٹا ہو رہا ہے اور پھر وہ پتھر لڑک کے دور چلا جا رہا ہے اور وہ اٹھانے کے لیے وہ پتھر جا رہا ہے، واپس آتا ہے تو دوبارہ سر واپس آ جاتا ہے. پھر اس تکلیف سے گزرنا ہے. سر آپ تو ایک دفعہ سر کے اندر برداشت نہیں ہم لوگ کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذابات سے محفوظ فرمائے. جب وہ اسے مارتا تھا تو پتھر لڑک جاتا، وہ اسے لینے کے لیے جاتا لیکن واپس آتا تو پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا. وہ آدمی اس کے ساتھ پھر وہی کرنا شروع کر دیتا اور یہ عمل مسلسل جاری رہتا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیے. ہم اور آگے چلے حتیٰ کہ ہم تندور جیسے سوراخ کے پاس آئے جس کے اوپر کا حصہ تنگ تھا جبکہ اس کا نچلا حصہ کھلا تھا. اس کے نیچے آگ جل رہی تھی. جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد بھی اوپر بلند ہوتے. کوئی تندور تھا جو اندر سے بہت بڑا تھا تو اس میں آگ کے اوپر کچھ لوگوں کو تلا جا رہا تھا. جب وہ آگ باہر نکلتی نا تو وہ بندے بھی باہر یوں نکلتے، پھر وہ اندر چلے جاتے. استغفر اللہ. اللہم اجرنا من النار. سر یہ بخاری شریف ہے، یہ بزرگ شریف یا کہانی شریف نہیں ہے، یہ بخاری شریف ہے. اس کے نیچے آگ جل رہی تھی. جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد کو بھی اوپر بلند کرتی حتیٰ کہ ایسا لگتا کہ وہ اس سے نکل جائیں گے. اور جب وہ نیچے بیٹھنے لگتی تو وہ واپس چلے جاتے. اور میں نے اس تندور میں چند مردوں اور عورتوں کو ننگی حالت میں عذاب میں مبتلا دیکھا جن کے کپڑے نہیں تھے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلے. ہم پھر چلے حتیٰ کہ ہم خون کی ایک نہر کے پاس پہنچے. وہاں نہر کے سامنے پتھر ہے. وہ شخص جو نہر میں ہے جب وہ باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو باہر کنارے پر کھڑا آدمی اس کے منہ پر پتھر پھینکتا. اس سے وہ پھر پہلی جگہ پر واپس پہنچ جاتا. یعنی وہ جو خون کی نہر میں عذاب ہو رہا تھا نا اس بندے کو، وہ جب اس سے نکلنے کی کوشش کرتا تو ایک باہر بندے کی ڈیوٹی لگی تھی، وہ اس کو پتھر مارتا، اس کے منہ پہ لگتا، پھر وہ وہاں جا کے گرتا، پھر وہ کنارے سے دور ہو جاتا. وہ جب بھی نکلنے لگتا اس کے منہ پر پتھر مار دیا جاتا، پھر وہ واپس چلا جاتا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیے. ہم آگے چلے حتیٰ کہ ہم سرسب شداب باغ میں پہنچ گئے. اس میں ایک بڑا سا درخت تھا اور اس کے تنے کے پاس ایک عمر رسیدہ شخص اور کچھ بچے تھے. اور درخت کے قریب ایک آدمی تھا. اس کے آگے آگ تھی جسے وہ جلا رہا تھا. وہ مجھے درخت پر لے گئے. انہوں نے مجھے درخت کے وسط میں ایک گھر میں داخل کیا. میں نے اس سے خوبصورت گھر کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. اس میں بوڑھے، مرد، نوجوان، خواتین اور بچے سب تھے. پھر وہ مجھے وہاں سے باہر لے کر آئے اور درخت پر لے چڑھے اور مجھے اس سے بھی زیادہ بہترین خوبصورت گھر دکھایا. اس میں بھی بوڑھے اور جوان تھے. میں نے ان دونوں سے کہا تم رات بھر مجھے لیے پھر رہے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں. یعنی وہ سارے منظر دکھا کے نا نبی علیہ السلام فرمایا کہ اتنا کچھ مجھے دکھایا، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کیا کچھ تھا؟ تو انہوں نے کہا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں. یا رسول اللہ رہا وہ شخص جس کو آپ نے شروع میں دیکھا تھا کہ اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا، تو وہ شخص وہ تھا جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور پھر وہ جھوٹ آگے نقل کیا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ آفاق تک پہنچ جاتا تھا. کہ جو کچھ آج کل ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آ کے دوسرے پولیٹیکل لیڈر کو ڈی فیم کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. اسی طریقے سے علماء بھی کرتے ہیں، کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے اوپر جھوٹے. یعنی میں تو اس سے سفر کر رہا ہوں، میرے اوپر کلپ چڑھائے ہوئے ہیں انجینئر محمد مرزا کا دعوی نبوت، نعوذ باللہ. ہم اندازہ کریں یعنی یہ وہ لوگ کلپ چڑھا رہے ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. ایک غریب اتو بدتمیز اور جو ان کو ننگا کر رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں دعوی نبوت.
تو یہ ان کا عذاب ہے، یعنی علماء کا عذاب ہے. تو یہ سب سے زیادہ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ جھوٹا دین کون بیان کر رہا ہے؟ اس لیے بخاری مسلم حدیث ہے، جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اور صرف دوزخ کے پھیرا نہیں لگنا، اے عذاب ہونا ہے کہ یہ جبڑا چیر کے ادھر اور یہ والا ادھر. اچھا، پہلا عذاب بتا دیا. یا رسول اللہ، آپ نے اس کے بعد جو منظر دیکھا وہ قیامت تک اس کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی وہ جبڑے قیامت تک، یعنی اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ عالم برزخ اور قبر کا عذاب بھی برحق ہے، قیامت تک کیا جائے گا یہ عذاب. ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی. وہ آدمی جو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا، یعنی وہ بھاری سا پتھر تھا اس کے سر پہ ڈالا جاتا ہے. سر، یہ مسلمانوں کی اکثریت ہے. یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن کا علم سیکھا، لیکن اس کی نہ تو راتیں قرآن کے مطابق تھیں نہ دن کے اعمال قرآن کے مطابق تھے. پورے کا پورا دین ہی کور ہو گیا. اور یہ تو اس کے لیے ہے جس نے قرآن سیکھا اور جس نے قرآن کو سیریس لے کے سیکھا بھی نہیں ہے. یہ تو وہی ہے نا کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو، اور جو گالیاں دیتا ہے ماں باپ کو، اس کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ قرآن کا علم سیکھ کے نہ دن کے مطابق عمل نہ رات کے مطابق. تو اس میں بھی اولین مخاطب وہ علماء ہیں جو ڈگریوں والے دعویٰ کرتے ہیں ہم نے دین کا علم حاصل کیا ہے، خود عمل نہیں کرتے، وہ بھی شامل ہے. یا رسول اللہ، ان کے ساتھ بھی یہ سلوک قیامت تک جاری رہے گا. آپ نے جو سراغ میں دیکھا کہ وہ ننگی عورتیں اور مرد عذاب میں مبتلا تھے، وہ تھے جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، زانیوں کی سزا، بولے اعوذ باللہ. پھر آپ نے جس نہر میں دیکھا کہ وہ شخص ڈبکیاں کھا رہا تھا خون کی نہر میں، وہ سود خور تھا. استغفر اللہ. پھر آپ نے درخت کے تنے کے ساتھ جس بزرگ کو دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد تھی. جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ یعنی سیدنا مالک علیہ السلام تھے. اور پھر جس پہلے گھر میں آپ داخل ہوئے وہ عام مومنین کا گھر تھا. رہا یہ گھر تو یہ شہداء کا گھر ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے. وہ دو بندے کون تھے؟ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، جب میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر بادلوں کی مانند تھا. ان دونوں نے کہا یہ آپ کی منزل ہے، یعنی وہ ایک محل دکھایا گیا. میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنی منزل میں داخل ہو جاؤں. تو انہوں نے کہا ابھی آپ کی دنیا میں عمر باقی ہے جو آپ نے مکمل نہیں کی. جب آپ وہ دنیا میں اپنی زندگی مکمل کر لیں گے تو پھر آپ اپنی اسی جنت کی منزل میں داخل ہو جائیں گے.